یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا دیں۔ بیوی پوچھتی رہی لیکن میں نے کچھ بھی نہ بتایا، سب نارمل ہے یہ کہہ کر ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی قہقہے چھوڑ کر جانے کا؟ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف سا تھا، بلکہ اب چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے۔ غلام مصطفیٰ بن غلام، مرحوم جاوید اسلم، چودھری مختار خان، آنسا الفت بطول، خورشید انور، بیگم رضیہ، ماریہ احمد بنت محمد وارث۔ میں نام پڑھتا پڑھتا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھیں، پھر اداسی بھرے شعر۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سر، رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا؟ سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب یہ پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس یہی میری ترجیحات تھیں۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس نہیں تھا تو سکون۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھتا۔ دنیا کے سامنے میں نیک نیت اور سلیم الطبع تھا۔ ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہ کرتا تھا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے 9 عمری سے ہی پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی سے سکون کی چادر یکسر کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑ کھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں ہوا کیا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بے راز تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ دیے کی روشنی پردے کے پیون سے باہر جھانک رہی تھی۔ یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا۔ میں اس کی طرف چل پڑا، پوچھا، بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی ہوں گی، کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے، اور کچھ یہاں کام نہیں آتا۔ بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا، بابا جی نے کہا، اور دیا تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ سر، آپ یہاں ہیں،
میں پریشان ہو گیا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے بابا جی کی کوٹیا تک آ گیا۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا، الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے۔ وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے۔ وہ اپنے کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4386، کتاب الزہد، باب 29۔ دوستو، کیا اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ کام کر گزریے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔